هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کے فوائد اور توحید پر کوئی ایک واقعہ یہ پوچھا گیا ہے۔ دیکھیں، توحید یہ اصل بیس اور بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہی ذکر کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے اس پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام، ان سب کی دعوت کا مرکزی اور بنیادی نقطہ تھا وہ توحید ہی تھا۔ اس لیے کہ توحید یہ اصل بیس اور بنیاد ہے۔ تمام اعمال ان کی قبولیت کا دار و مدار اسی توحید پر ہے۔ تو توحید کا سب سے پہلا ثمرہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں فائدہ، کہ اس توحید کی وجہ سے ہی انسان کے عمل قبول ہوتے ہیں، اور اگر توحید نہ ہو، اللہ رب العزت کی یکتائی اور وحدانیت پر اس کا ایمان نہ ہو اور خالصتاً اس رب کے لیے وہ عبادت نہ کی جائے، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ مردود اور بے نتیجہ اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، کہ یہ مشرک لوگ جتنے بھی ان کے اعمال ہوں گے ہم ان کو راکھ کے ڈھیروں کی طرح اڑا دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر عقیدہ توحید جو ہے اس کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ جسم کے سارے اعضاء موجود ہوں، اگر روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے۔ اسی طرح اگر دین احکام کے تمام احکام موجود ہوں اور اگر اس میں توحید نہیں ہے تو یہ سارے اعمال جو ہے وہ رائگاں اور بیکار ہیں۔ کفار مکہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ان کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے اور بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، حجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا، وہ مسجد حرام کے متولی بھی تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس عقیدہ توحید نہیں تھا۔ تو یہ عقیدہ ہوگا تو اسی بنیاد پر اعمال کی قبولیت ہوگی، اور اس کے بغیر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں عقیدہ توحید ہوتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رضا اس کا مقدر بنتی ہے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی عزت اور اس کی حریت اور اس کی خودی، یہ سب کچھ ہے اس کی اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے میں، وگرنہ تو یہی انسان اس قدر پھر پستی میں جا گرتا ہے کہ کبھی پتھر کے سامنے جھکتا ہے اور کبھی حجر شجر کو اپنا مشکل کشا اور جو ہے نا وہ اپنا حاجت روا سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو بہرحال یہ توحید کے مختصر سے میں نے چند ایک باتیں ذکر کی ہیں۔ باقی توحید کے واقعات کے حوالے سے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، صحیح بخاری میں روایت ہے، تو وہاں رک کے کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ روئے زمین پر مجھے یقین ہے کہ تم بلکہ الفاظ ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو اور تم نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ یہ پتھر جو ہے یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، بلکہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ وہ درخت جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، تو جب لوگوں نے اس درخت کو متبرک سمجھنا شروع کر دیا اور سیدنا عمر فاروق کو یہ خبر ملی تو انہوں نے وہ درخت ہی کھڑوا دیا، کہیں لوگ جو ہے وہ اس کو اپنے لیے مشکل کشا اور حاجت روا اور اسی طرح جو ہے نا اس کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی توحید پر تو کئی ایک واقعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ رب العزت کی توحید پر کوئی بات آئی تو آپ نے فوراً اس کی آپ نے جو ہے نا وہ رہنمائی کی اور نفی کی، اگر اس میں شرک کی آمیزش کا کوئی خدشہ تھا۔
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کچھ بچیاں گھر میں بیٹھی تھیں اور وہ شعر پڑھ رہی تھیں اپنے آبا کے بارے میں، تو انہوں نے شعروں کے درمیان بات کرتے کرتے انہوں نے یہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی خبریں بھی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خالصتاً وصف ہے، عالم الغیب ہونا، غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا، فرمایا کیا تم نے مجھے اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے لیے شریک بنا دیا ہے؟ بلکہ روایت میں یہ لفظ ہے اما لا تقولین ھذا، تم یہ کلمات اب دوبارہ نہ کہو۔ ایک صحابی نے جب آپ کے سامنے کہا تھا ما شاء اللہ و شئت، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا تھا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا ہے؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہی کچھ ہوتا ہے جو ایک اللہ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے اور بھی کئی واقعات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی کامیابی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا یہ توحید، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اتنا وزنی ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساتوں آسمان اور زمینیں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں لراجحت بہن، تو یہ کلمہ جو ہے یہ ان سب پہ بھاری اور وزنی ہوگا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا بول جو توحید کا بول ہے، اس کا اتنا وزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔